وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى ترضى. اللهم وقفنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ وما توفیقی الا باللہ. آپ نے بات نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا اور آپ کا جو ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے، اس میں ہمارا آدھا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو آپ لوگ کیا تیار ہیں؟ جو لوگ آن لائن پہ ہیں آپ لوگوں سے بھی سوال ہے میرا، اور جو لوگ آپ لوگ ماشاء اللہ سے یہاں پر ہیں آپ سے بھی سوال ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں اب ٹیسٹ دینے کے لیے؟ ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ تو ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ساری کی ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، جتنا بھی ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ کے ساتھ ریوائز کرنا پڑے گا. آلدو کہ ٹیسٹ میں ترجمہ نہیں ہوگا، صرف ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو روٹ لیٹرز جو آپ لوگ یاد کر رہے ہیں وہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کویسچنز بھی ہوں گے، فہم کے سوالات ہوں گے، کچھ ٹرو اینڈ فالس کے طرح سے ہوں گے. لیکن ٹیسٹ کا پیٹرن آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر ٹیسٹ نہیں دیں گے نا تو پھر کبھی بھی ہم طالب علم بن کر نہیں جڑ سکیں گے قرآن کے ساتھ. ہماری اپنی اسٹوڈنٹس کی شیئرنگز ہوتی ہیں. کچھ ٹائم پہلے جو عامہ کا ہم نے کیا تھا اس کو سیکھا تھا، اور اس میں ہم نے ترجمہ لفظی ترجمہ یاد کیا تھا. اور وہ ماشاء اللہ اتنی ایجڈ خواتین ہیں وہ، اور جب وہ ابھی حرم گئیں اور ان کی یہ شیئرنگ تھی کہ جب میں وہاں گئی اور شیخ سدیس سورۃ الانفطار کی تلاوت کر رہے تھے، تو چونکہ میں نے ٹیسٹ دیا ہوا تھا اور وہ ترجمہ یاد کر کے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ترجمہ ان کو سمجھ میں اس طرح سے قرآن مجید آ رہا تھا کہ اگر ہم صرف گزرتے جائیں گے اور اپنے لیے وقت مخصوص نہیں کریں گے کہ ہم نے اس کو گھر جا کے بھی یاد کرنا ہے. دیکھیں، طالب علم، قرآن کا طالب علم جو ہوتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں جب قرآن جگہ لیتا چلا جاتا ہے تو باقی چیزوں میں پھر کمی ہونے لگتی ہے. وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا نا، تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر. ادنا چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، اعلیٰ چیزیں، وہ شاپنگ کا ٹائم اور وہ مارکیٹنگ جانا اور ونڈو شاپنگ کرنا اور بہت زیادہ وقت اپنا فارغ کاموں میں گزارنا، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر قرآن قرآن اور قرآن ہر وقت کا ساتھی بن جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ کا آدھا پارا ہوگا تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، پھر آدھا پارا ہوگا پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو ابھی صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی اپنی تیاری کرنا شروع کریں. ساتھ کے ساتھ اگر یاد نہیں بھی ہو رہا، فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں، اچھا آپ لوگوں کا جو پیپر ہوگا، پہلے ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ آن لائن پہ ہم اس کو لیں گے، لیکن پھر ابھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آن لائن نہیں ہوگا. آپ کے ہاتھ میں پرنٹڈ شیٹس دی جائیں گی جن کو آپ کو سالو کرنا ہوگا. اور چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو وہ آپ کو دیا جائے گا کہ آپ اس کو گھر پہ لے جائیں اور گھر جا کے آپ اپنا پیپر سالو کریں گے. اور پھر یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا کہ آپ اس میں کتنا زیادہ دیانتداری سے اس کو کرتے ہیں. یہ سیٹنگ آپ لوگوں کے لیے ہوگی. اور جو لوگ آن لائن پہ ہوں گے ان کو اس پیپر کا PDF پرووائڈ کیا جائے گا، وہ اس کی فوٹو کاپی نکلوائیں گے، پھر اس کو سالو کر کے اس کی پکچرز کو کیپچر کر کے گروپ پہ بھیجیں گے، اور پھر جو آپ کی ٹیچرز ہیں جو آپ کی چیکنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے پیپرز کو چیک کریں گی. تو ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ود ان 2 اور 3 ویکس میں بھی کہ آپ کا پیپر لے لیا جائے، آپ کو وہ آدھے پارے کا پیپر آئے گا. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کی تیاری ابھی کے ابھی شروع کر دینی. اگر یاد نہیں ہوتا، فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں پیپر آتا ہے اور آپ کو پورا ترجمہ نہیں آتا، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے اتنا لکھنا شروع کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ
یہ میں نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے ہیں نا تیری کتاب کے ناطے سے، تو میرے ان چھوٹے چھوٹے قدموں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ میں پھر بھاگنا دوڑنا بھی شروع کر دوں، پھر مجھے رواں ترجمہ یاد بھی ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا ویکلی ہوم ورک تو جائے گا ہی جائے گا، ساتھ کے ساتھ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سب نے سبمٹ بھی کروایا اچھے طریقے سے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ٹیسٹ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں آ کر بیٹھ کے ایک ماحول میں سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ خود بھی فیل کر رہے ہوں گے کہ جب سے آپ لوگ یونیفارمٹی کے اندر آئے ہیں آپ کو ایک الگ ہی انرجی فیل ہوتی ہوگی. اور یہ یونیفارم کیوں ضروری ہے، یہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں ہمارے اسکالرز یا ہمارے ٹیچرز؟ تو جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں انسانی روپ میں آتے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں تو ایک تو ان کا حلیہ جو ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، اتنا خوبصورت اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ جانا پہچانا نہیں لگتا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہیں باہر دور سے آیا ہے، وہ مدینہ کا نہیں لگ رہا. لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں ہے کہ اگر دور دراز سے وہ سفر کر کے آیا ہوتا صحرا میں تو کوئی نہ کوئی گرد و غبار ہوتا. تو آ کے وہ دوزانو ہو کر، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نماز کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں ادب کے ساتھ. تو پہلی چیز کا پتہ چلیے کہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے نا، اور ہم جو یہاں آ کے بیٹھتے ہیں ہم کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ وہی جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، قرآن مجید فرقان حمید. تو پہلا ادب ہمارا عبایا، ہمارا اسکارف بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. پھر دوسرا ادب کیا ہے کہ ہمارا بیٹھنے کا طریقہ، ہمارا پوسچر بہت اچھا ہونا چاہیے. جھک کے بیٹھے ہم بادب طریقے سے، کہ ہم کوئی دنیا کی معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم وہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر، کسی کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر تیسرا ادب جو جبرائیل علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا تھا، اتنا خوبصورت کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں تھا. اس لیے سفید لباس اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مدرسوں کے طالب علم کا لباس کیا ہوتا ہے، نارملی وائٹ ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی کا سبز امامہ ہوتا ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ماشاءاللہ آپ لوگ تو یہاں آ رہے ہیں، جو لوگ آن لائن پہ ساتھ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. اور جب اب آپ لوگوں نے گھر جانا ہے، گھر جا کے ظاہر ہے قرآن مجید کو دہرانا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، تو اب کیا ضروری ہے آپ کے لیے کہ اپنے گھر میں اپنا ایک اسٹڈی کارنر ضرور بنائیں. اپنا ایک آپ کے گھر میں آپ، میرا تو ماشاءاللہ اگر میں آپ کو اپنا دکھاؤں تو میرے تو شاید 3-4 بنے ہوئے ہیں. ایک میرا یہ بن گیا اس روم میں، ایک میرا اپنے میرے بیڈ روم میں ہے. میری پوری کی پوری الماری جو کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے پوری کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، اس ساری الماری میں صرف نیچے اتنے سے سیکشن میں کپڑے رہ گئے ہیں، اور اوپر پورے میں نے سلیوز ڈلوا کے ساری میری بکس، میرے نوٹس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ اس کے لکھا ہوا ہے، اس کے رکھا ہوا ہے. تو اب آپ کے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ جو لوگ ماشاءاللہ سے افورڈ کر سکتے ہیں، تو جب ہم دنیا کی چیزیں اچھی سے اچھی لیتے ہیں، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے لیے ایک اچھا ٹیبل، ایک اچھی چیئر لیجیے، اپنا ایک اسٹڈی کارنر بنائیے. یہ قرآن کا ادب نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے ہم نے بس وہاں پہ آن لائن کلاس لینا شروع کر دی. یہ قرآن کا ادب نہیں ہے. قرآن کے لیے، چونکہ ابھی ہم نے کیا سیکھا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں تیری کتاب کا علم سیکھنے کے لیے. تو اس فیلنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جگہ بھی ایک مختص کرنی ہے، اور وہاں بیٹھ کے ہمیں پھر کتاب کا علم حاصل کرنا ہے. بیٹھے بیٹھے صوفے پہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، اور پھر اس طرح سے قرآن دل میں نہیں آتا. پھر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو اب ماشاءاللہ آدھا پارہ گزرنے کے بعد اب آپ کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ اب میں جاؤں اور جا کے سنوں کہ اگلے آدھے پارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا خطاب کر رہے ہیں، مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا اور احکامات مجھے دینا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر قرآن آپ کے دل میں اترنا شروع ہو گیا. اور یقین کریں کہ آپ کا چناؤ ہو یا میرا چناؤ ہو، یہ میری اور آپ کی اپنی مرضی سے ہرگز نہیں ہوتا. یہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا کہ آپ نے کتاب سیکھنی ہے، نہ ہی کہ میرا فیصلہ تھا کہ میں نے کتاب کو پڑھانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص کرم اور رحم کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق کے بغیر یہ کبھی بھی سعادت، میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایک غلطی میں بھی کروں گی نا، بد زبانی کروں گی، جا کے کسی سے بدتمیزی کرنا شروع کر دوں گی، تعلق باللہ کو کمزور کروں گی نا، مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس سیٹ سے باہر پٹک دیں گے. مجھ سے کوئی بہت اچھا بہتر آ کے آپ کو پڑھانا شروع کر دے گا. تو کبھی بھی اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، اس کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی جاننی ہے. دیکھیے میں اور آپ اگر اپنی پوری زندگی 60-70-80 سال کی زندگی میں اگر 2-2.5 سال اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے دیتے ہیں، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. پورا ہفتہ بھی نہیں آنا، 3 دن آنا ہے، اور 3 دن بھی ہم نے پورے دن کے لیے تو نہیں آنا، صبح سے شام تک کے لیے تو نہیں آنا نا. اور کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جب سے ہم قرآن کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، میں نہیں مان سکتی اس چیز کو کہ جب سے قرآن کے لیے وقت نکالنا شروع ہوا ہے میرے کاموں میں برکت ہی نہیں رہی، مزید برکت بڑھتی چلی جاتی ہے. بلکہ اس کی برکت سے ہم ارلی مارننگ اپنے کاموں کو مینج کر لیتے ہیں، اور زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے کام
اس دن میں نے جو جاتے ہیں جس دن ہماری کلاس ہوتی ہے، جس دن کلاس نہیں ہوتی پھر ہم ڈیلے ہو جاتے ہیں، اچھا بھی اٹھتی ہوں 9 بجے 9:30 بجے 10 بجے ہوتے ہوتے، یہ پھر اس طرح سے چیز چلتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی ترجمہ یاد کرنے کی بات ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا عنقریب، تو اس کے لیے بہترین وقت کیا ہے؟ فجر کے بعد کا وقت۔ اب جس بھی طرح سے آپ کے گھر میں روٹین ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسکول کالج چلے گئے، اس کے بعد کا وقت نکال لیجئے۔ اگر ایسا ہے بچے بڑے ہیں آپ کے، تو فجر کے بعد کا آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ روزانہ اپنی تعلیم کے لیے رکھیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، لفظوں کے اعتبار سے قرآن سے گزرتے چلے جائیں گے اور وہ روح اس کی نہیں پائیں گے جو اصل میں پانی ہے نا، تو پھر ان 2.5 سالوں میں بھی ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے لیے جو کہ آپ کے لیے ضروری تھیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، اکنالج کریں گے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، بہت زیادہ جیسے شیطان ورغلاتا ہے نا، تو بہت زیادہ پرابلم مجھے اس وقت جو ہے وہ اپنے اس چونکہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پڑھانا کیا ہے، اس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو مجھے خود مینیج کرنا ہے، تو کبھی اس مائک میں، کبھی اس مائک میں، کبھی سافٹ ویئر میں، کبھی پیچھے والے اسپیکر میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہا ہے۔ آج بھی اسی وجہ سے یہ مائک بند ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہترین مشورہ دینا جانتا ہو تو پلیز میری ہیلپ ضرور کریے گا۔ اور وہ مسئلہ کیا آ رہا تھا کہ پہلے جیسے آپ لوگوں کے لیے یہ والا مائک تھا، تو آن لائن والوں کے لیے بزنگ جا رہی تھی، اس میں ان کو آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی، پھر ان کے لیے یہ والا ایڈجسٹ کیا۔ اب کلاس تو پرفیکٹ ہو رہی ہے، آپ کے لیے یہ ٹھیک ہو گیا، ان کے لیے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب جس سافٹ ویئر سے ہم لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس سافٹ ویئر کے پاس یہ کمانڈ نہیں جا رہی کہ ان دونوں مائکس کو پلس اس کی آواز کو پلس اس کے اندر جو تلاوت چلتی ہے، ان چاروں کو اکٹھا کر کے کیسے ریکارڈ کرنا ہے۔ تو وہ کبھی کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، کبھی کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے ریکارڈنگ بھی خراب ہو رہی ہے نا۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس پہ ورکنگ کر رہی ہوں، آپ یقین کریں 2-3 دن سے ہماری یہی ورکنگ چل رہی ہے۔ ابھی بھی میری آپ کے آنے سے پہلے میری بیٹی تھی یہاں پہ اور ہم اس پہ ورکنگ کر رہے تھے، تو بہت زیادہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے، اور جتنے ہماری یہ فلازز ہیں ان کو حل فرمائے اور ہمیں آسانی کے ساتھ ان سب چیزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی، آج کا ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے ہے، دعا اور حدیث، اس کے بعد لیسن نمبر 11 ہے آج ہمارا، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 83 سے 86 تک ٹرانسلیشن تفسیر ہوگی اس کی، اور اس کے بعد ہم کتاب التوحید کو بھی پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ چلیے آئیے ہم دعائیں ریوائز کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ساری دعائیں جب ہماری ہو جائیں گی تو پھر ہم ایک ایک کر کے ساری دعاؤں کو پڑھنے کے بعد روزانہ اپنی کلاس میں ان دعاؤں کو پڑھا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھتی ہوں، سب ساتھ میں مل کے پڑھیے گا۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني اللهم آمین۔ چلیے جی، آج کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 29 نمبر پر ہماری آج کی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا جو کفر کرتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. اب دیکھیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر صرف اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا یا اللہ کو نہ ماننا نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی کفر ہے. کس طرح سے ناشکری ہو سکتی ہے؟ ایک عورت کیسے کفر کر سکتی ہے کہ وہ اس کے احسانات کی ناشکری کرتی ہے. اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یہ عورت کا اپنے شوہر کو یہ جواب دینا کتنا ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا. تو کیا پتہ چلا جی کہ اپنے شوہر کے احسانات کا شکر بجا لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سب سے بڑا احسان تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے نکاح میں تسلیم کیا. اگر ہم نکاح یافتہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے، بیٹھے ہوتے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس، اور جو عورت بیٹھی رہتی ہے پھر اس کے لیے معاشرے میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. شوہر کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، کہ جب وہ چھن جاتا ہے تو پھر کتنے لمبے سوگ کا اس کے لیے حکم ہے. ایک عورت کتنا لمبا عرصہ تک بھی بیٹھتی ہے اور اس چیز کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو اپنے شوہر کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھنا، اور پھر ان کی طرف سے جو چیزیں، فار ایگزامپل گھر ہمیں میسر ہے، کس نے دیا؟ ہمارے شوہر کی طرف سے ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن بعد میں اس کا ذریعہ کون بنے؟ ہمارے شوہر ہیں. یا جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کمانا نہیں پڑ رہا ہوتا، ہم گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں لالا کی سب چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس کے ساتھ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ناگواری کی بات ہو سکتی ہے میاں بیوی کے درمیان. ایسا نہیں ہے کہ زندگی ہمیشہ سموتھ رہے گی، کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی آ سکتی ہے. لیکن عمل کی بات کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت غور طلب بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہسبینڈ کو تب غصہ آئے جب کوئی بات غلط ہو. کبھی کبھی ان کو بغیر غلط بات کے بھی غصہ آ سکتا ہے. تو ان کی اس چیز کو برداشت کرنا، تحمل کے ساتھ اس کو، اور پھر جب ان کا غصہ تھوڑا سا رفع ہو جائے تب جا کے پیار محبت سے ان سے بول دیں کہ بھئی ایسا ہوا تھا. پھر اس وقت وہ آپ کی بات کو سن بھی لیں گے. اگر ہم اسی میں جب ان کو غصہ آیا اگر وہ بولنے لگیں گے، ہم بھی ترکی بترکی جواب دیں گے، آپ سے تو میں نے کبھی کوئی خیر نہیں پائی، میری کیوں یہاں پہ شادی ہو گئی، تو یہ رویہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے. اور ایسا کرنے والی بھائی کہاں پہ دیکھی اللہ کے نبی نے؟ دوزخ میں ایسا کرنے والی عورتوں کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے لیے جی عمل کی راہیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کی ٹرانسلیشن سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے 86 تک، اور ہمارا آج کا لیسن نمبر 11 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقا، پکا عہد، بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں سے، والیتامیٰ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس، اور بات کرنا لوگوں سے، حسنا، نیکی کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، مگر بہت تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تھے تم پھرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنے آپس میں، ولا تخرجون،
اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے ہم نفسوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے ثم اقررتم پھر اقرار لیا تم نے وانتم تشہدون اور تم شاہد ہو ثم انتم ہؤلاء پھر تم ایسے لوگ ہو کے تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقا منکم ایک فریق کو اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم چڑھائی کرتے ہو ان پر بالاسمی گناہ کے ساتھ والعدوانی اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور یہ کہ اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے ایک حصے پر وتکفرون ببعض اور ایک حصے کا تم انکار کرتے ہو فما جزاء پس کیا سزا ہے من یفعل اس کی جو ایسا کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا خزی مگر رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ پھیر دیے جائیں گے الی اشد العذاب طرف سخت ترین عذاب کے وما اللہ اور اللہ تعالی بغافل اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات خرید لی زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرہ آخرت کے بدلے میں فلا یخفف بس نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان پر سے عذاب ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بس یہی تک ہے ہمارا آج کا لیسن۔ آئیے انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت کے بعد پھر ہم اس کے لیٹرز اور کچھ لفظی وضاحت کو دیکھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اس کی تفسیر کو بھی دیکھیں گے۔ تلاوت آج بھی انفارچونیٹلی اسپیکر پہ پلے نہیں ہو سکے گی، تو آپ تھوڑا سا فوکس ہو کے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ لوگوں کو آواز آ جائے گی۔ سرون وما تعلمون
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بس یہیں تک رکھتے ہیں الفاظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 3 سے وَإِذْ أَخَذْنَا میں حمزہ خا ذال ہے پیچھے بھی ہم نے بار بار دیکھا تھا میثاقا کہتے ہیں پختہ عہد باندھنے کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا تھا تو واو سا قاف اس کا روٹ ہے جو کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا یہ بتائیے گا آپ لوگ جو لوگ آن لائن کے ساتھ ہیں آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے میرے پاس کچھ ایرر آ رہا ہے یہ چھوٹی آ رہی ہے آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے چلیں جی اللہ مبارک وزد اچھا جی آج کا جو لیسن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ میں سے جو سسٹرز بیچ میں اٹھ کے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں تو پلیز اس کو ترک کر دیں کیونکہ آج کا لیسن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے لا تعبدون کے اندر کیا آتا ہے عبادت کرنا تعبدون اب بندے کو بھی کہتے ہیں تو عین با دال اس کا روٹ ہے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں احسانن کے اندر حاسین نون ہے قربا قرابت داروں کے لیے بولتے ہیں قرابت دار رشتہ دار قاف را با یتاما یتیموں کے لیے یا تامیم اور مسکین سکنہ سے سین کاف نون اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا بار بار پھر دیکھیے ثم تولیتم تولی کہتے ہیں پیٹھ پھیر لینا منہ موڑ لینا تو واو لام یا اس کا روٹ ہے اور معرضون کا لفظ ہے اعراض کرنے کے معنوں میں عین را ضاد ہے پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دوبارہ سے آ گیا ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا تسفکون سین فا کاف ہے اور دماءکم خون کے لیے آتا ہے یہ لفظ دماء آپ نے سنا ہوگا جو ہر جملے پہ جاتے ہیں دم دینا پڑ گیا ان کو تو دال میم میم سے دم دینا مراد کے خون بہانا تخرجون کیا ہے اس کے اندر خرجا نکالنا خارا جیم ہے دیارکم دال باء را سے گھر کو کہتے ہیں رفعلت ہے بیسیکلی اس میں اقررتم قرار کے لیے قاف را تشہدون شاہد ہونا گواہ بننا شین ہا دال تقتلون کے اندر
آیت نمبر 85 میں دیکھیے گا، تقتلون میں کیا ہوگا روٹ آپ لوگ بتائیے؟ بہت آسان ہے، قتل، قاف تالام، جی بارک اللہ فیکم۔ فریقن میں کیا ہوگا؟ فا را قاف۔ اور تظاہرون یہاں پہ آیا چڑھائی، ویسے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کے بعد اعلیٰ آ گیا نا، جیسے آپ کہہ لیں کہ انگلش میں بھی پریپوزیشنز کے آنے کی وجہ سے جو ورب ہوتا ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے، تو تظاہرون کے بعد جو اعلیٰ آیا اس کی وجہ سے باہم جتھے بندی کر کے دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ روٹ ہے اس کا ظاہرا، ٹھیک ہے، اسم بالاسمی حمزہ سا میم اس کا روٹ ہے، اور یہ گناہ کو کہتے ہیں۔ والعدوان عین دال واو ہے۔ یاتوکم حمزہ تایا، پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ یاتوکم یہ بار بار بہت زیادہ آئے گا۔ اسارا کا لفظ آیا تو اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں؟ اسیر کسے کہتے ہیں؟ جو قید ہو جاتا ہے نا، قیدی کو اسیر کہتے ہیں، تو حمزہ سین را اس کا روٹ ہے۔ پھر دیکھیے تفادوہم، اس سے ملتا جلتا کیا بولتے ہیں اردو میں؟ فدیہ دینا، ٹھیک ہے، رینسم دیں گے، چھڑوا لینا، تو فا دال یا اس کا روٹ ہے۔ اور محرم کا لفظ آیا تو یہ حرام کے معنوں میں، حرامیم جیسے ایک مہینے کا نام بھی ہے۔ اخراجہم، دیکھیں اب روٹ جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پیچھے تھا تخرجہم تخرجونا، اب یہاں پہ کیا ہے اخراجہم، تو روٹ سے میں خا را جیم۔ افتؤمنون، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے اس آج کے لیسن کا۔ افتؤمنون، اللہ سوال کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایمانی ہے، حمزہ میم نون، ببعض اور تکفرون ببعض، تکفرون میں کفر ہے، کافرا، اور بعض بھی بعض ہی ہے۔ اچھا جی، یفعلو فاعل لام ہے، خزیون رسوائی کے لیے، خاذا یا ہی اس کا روٹ ہے۔ الحیات کا پیچھے دیکھ چکے، حیایا سے، دنیا کا بارہا دیکھ چکے، دال نون واو ہے، دنوف اس کا روٹ ہے۔ اور یردونا را دال دال سے، اشدی شین دال دال سے، شدت کے معنوں میں۔ بغافلن غفلت ہے، غین فا لام۔ تعملون میں کیا چھپا ہوا ہے؟ عمل۔ اشترو کا پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا، باہم لین دین کرنے کا معنی پایا جاتا ہے کہ کچھ دے کے کچھ لے لینا، شین را یا ہے اس کے اندر۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں، یخففو، اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں بولتے ہیں تخفیف کرنا، کمی کرنا، خا فا فا۔ ینصرون نصرت والا لفظ ہے، مدد کرنے کے معنوں میں، نون صاد را اس کا روٹ ہے۔ چلیے جی ابھی آغاز کرتے ہیں انہی آیات کی خوبصورت تفسیر کا۔ پہلے دوشیف پڑھتے ہیں سب ساتھ میں مل کر، اور یہ نیت کرتے ہیں میری اور آپ کے دل کی تختیاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اپنی نیت کو دوبارہ تجدید کرتے ہیں نیت کی، کہ میرا آنا، آپ کا آنا، چل کے آنا، اپنے گھر کے کاموں کو مینیج کرنا، یہاں آ کے بیٹھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب ہم اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، تو نیت کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوشیف پڑھتے ہیں سب ساتھ میں مل کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں سے آیت نمبر 83 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد کب لیا تھا، کہاں لیا تھا؟ تو اب آگے جو ہم احکامات پڑھنے والے ہیں نا، کہ کیا عہد دیا تھا، کیا کیا حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، تو یہ آپ کہہ لیجئے آگے بھی ان کا تذکرہ آئے گا، یہ احکامات شریعہ یا پھر 10 کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں۔ اور یہ 10 کمانڈمنٹس یا احکامات شریعہ جن کو ابھی ہم ایک ایک کر کے پڑھنے والے ہیں، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں عہد لیا تھا، یہ 10 کمانڈمنٹس اصل میں وہ احکامات ہیں جو کہ تورات کے اندر بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں احکامات موجود تھے، اور وہی احکامات آج قرآن میں بھی ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ گویا کہ ہم جو احکامات پڑھنے والے ہیں ان کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا، اب ایک ایک کر کے جو کچھ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی عمل کی ساری باتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سب کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ عہد کیسے لیا تھا، کہاں لیا تھا؟ تو تورات میں ان کے لیے یہ سارے کے سارے احکامات آئے تھے، جیسے کہ آج ہمارے لیے اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم ایک عہد کے اندر بن گئے۔ اس عہد میں بننے کے بعد اب قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل اس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے بھی تورات کے احکامات کو ماننا فرض تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میثاق، جب ہم نے پکا عہد لیا۔ دیکھیے عہد کے لیے عہد کا لفظ بھی آ سکتا تھا، میثاق کا مطلب کیا آیا
کہ پکا عہد لیا گیا ان سے کہ تم ان کاموں کو انجام دو گے۔ اور اب دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اصل میں وہ کیا احکامات تھے کہ جن کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلا حکم جو دیا گیا احکامات شریعہ میں، 10 کمانڈمنٹس میں، ان کو بھی دیا گیا، آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، لیکن دعاؤں کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، گویا پھر ہم لا تعبدون الا اللہ کی نفی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب تعبدون کی بات کر لیتے ہیں کہ عبادت کس کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو عبادت 4 طرح سے ہوتی ہے۔ بدنی عبادت، جب ہم بدن سے اپنی عبادت کرتے ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا یا پھر نوافل کا ادا کرنا یا چل کے جانا کسی نیکی کے کام کے لیے، تو یہ ہماری بدنی عبادت ہوتی ہے۔ پھر تعبدون میں دوسری عبادت کون سی آ جاتی ہے؟ وہ ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ سب بھی عبادت کے اندر آتا ہے۔ اور نمبر 3 ہوتا ہے زبانی عبادت، جب ہم زبان سے کچھ قول و اقرار کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری زبانی عبادت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 پہ آ جاتی ہے قلبی عبادت۔ قلب کی عبادت کیا ہے؟ میرا اور آپ کا دل۔ دیکھیے انسان ہر وقت حالت نماز میں تو نہیں رہ سکتا کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، لیکن کیفیت نماز میں ہر وقت رہ سکتا ہے۔ نماز کی کیفیت ہر وقت کیسے طاری ہو سکتی ہے؟ کہ دل بھی عبادت کر رہا ہو۔ اور دل کیسے عبادت کرتا ہے میرا اور آپ کا؟ جب میرے اور آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ ہم کہیں پر بھی ہوں، کچن میں ہیں، لانڈری میں ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، قلبی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے تب ہمارا دل بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اصل میں یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے کبھی سورج مکھی کے پھول کو دیکھا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ جہاں جہاں سورج جاتا ہے نا، وہاں وہاں وہ اپنا رخ پھیرتا رہتا ہے۔ تو بندہ مومن بالکل اسی طرح اس کا نیویگیٹر جہاں جہاں وہ جاتا ہے اللہ کی یاد کی طرف، چاہے وہ کسی شادی کی تقریب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر عبادت 2 طرح سے ہو جاتی ہے۔ عبادت کے اندر 2 باتیں آتی ہیں، وہ کیا کیا؟ وہ ہے کہ مکمل غلامی کرنا، ٹوٹل سبمیشن کرنا، بالکل سرنڈر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے مکمل طور پر؟ جب ہم ٹوٹل سبمیشن کر دیں، مکمل طور پر غلامی میں آ جائیں۔ جب کوئی غلام ہوتا ہے تو کیا پھر اس کی اپنی کوئی میں باقی رہتی ہے؟ جب کوئی غلامی میں آ جاتا ہے تو اس کی کوئی اپنی میں باقی نہیں رہتی، اس کی انا باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرنے کو ہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری چیز جو عبادت کے اندر آتی ہے، پہلی چیز غلامی اور دوسری ہے اطاعت، کہ غلامی میں آ جانا اور اس کے بعد سراپا اطاعت کرنا، سراپا تسلیم و رضا کی تصویر بن جانا، یہ ہے تعبدون کی کیفیت میں آ جانا۔ اور اصل میں یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ جب ہم دل سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اور جب غلامی میں آ جاتے ہیں، جب اطاعت میں آ جاتے ہیں، تو پھر کسی قسم کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب اس پہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا میں تعبدون کی کیفیت میں پوری اترتی ہوں؟ کیا میں بدنی، مالی، قلبی ہر طرح کی عبادت کرتی ہوں؟ یا اگر میں جسمانی عبادت کر بھی رہی ہوتی ہوں تو میرا دل اس میں حاضر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے جس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو غلامی اور اطاعت کی بات ہم نے کی، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنا نفس آڑے آ جاتا ہے، اس کا مطلب بھی ہے کہ پھر میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہی، اپنے نفس کی بات مان رہی ہوں، تو میں غلامی کی تصویر پوری کی پوری مکمل نہیں کرتی۔ دیکھیے نارملی انسان کس چیز کی اور غلامی کرتا ہے؟ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ کہا، کیا دیکھا کہ تعبدون کے اندر مکمل سبمیشن آتی ہے نا۔ تو اگر انسان اپنے نفس کا پجاری ہے، نفس کا غلام بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افمن اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو ہی بنا رکھا ہے؟ اگر میرا نفس مجھے یہ کہتا ہے، میں نے کر لیا، نفس کو ماننے کی اتنی عادت ڈال لی کہ اس کی کسی بات کو میں ٹیم کر ہی نہیں سکتی، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل غلامی میں نہیں ہوں۔ پھر نفس کی غلامی کے بعد اور کس کی غلامی ہوتی ہے؟ معاشرے کی غلامی،
رسم و رواج کی غلامی. جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے پھر انسان کیا سوچتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا مجھے اور کیا عمل کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ معاشرہ آڑے آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر میرے رشتہ دار نہ ناراض ہو جائے، پھر میرے سمدی ناراض نہ ہو جائے، تو پھر یہ کیا کیا؟ اللہ کی غلامی نہیں کی. تعبدون الا اللہ میں پورا نہیں اترا، بلکہ معاشرے کی اور رسم و رواج کی غلامی کرنا شروع کر دی. تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں پہ میں نے اور آپ نے پرکھنا ہے، اپنے لیے عمل کی باتیں لیتی ہیں کہ بدن سے بھی عبادت ہو، مال سے بھی عبادت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی عبادت ہو، اور دل بھی عبادت کی کیفیت میں رہنا چاہیے. پہلے حکم کے بعد پھر دوسرا حکم جو بنی اسرائیل کو دیا، اور جو حکم میرے اور آپ کے لیے بھی آج ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ کی بات کے فوراً بعد کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. والدین کے ساتھ احسان کرنا، پہلے تو احسان کو سمجھتے ہیں کہ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اگر بھائی بہنوں کو وراثت کا حصہ دیتے ہیں تو کیا وہ احسان کر رہے ہیں؟ وہ احسان نہیں کر رہے، وہ عدل کر رہے ہیں. عدل کا مطلب ہے کہ پورا پورا دے رہے ہیں. احسان یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کا حق دینا. احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. تو اگر وراثت کا حصہ دے دیا تو یہ احسان تو نہیں کیا نا، یہ تو عدل کیا، کیونکہ یہ کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا. جب اس سے بڑھ بڑھ کے وہ کریں گے تو یہ ہوگی احسان کی کیفیت. تو ہمیں یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. کیوں والدین کی بات اللہ تعالیٰ کی بات کے فوراً بعد آ گئی؟ تو اس کو اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ کون تھے؟ ہمارے والدین. اگر اس وقت انہوں نے ہمیں محبت اور شفقت نہ دی ہوتی اور ہمیں کسی ٹریش کین میں پھینک دیا ہوتا، تو پھر آج ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بدکاری کو، بدفعلی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ننھی اولادوں کو جا کر کسی ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے ماں باپ تو الحمدللہ نکاح کے بندھن میں بندھے، اور اس کے بعد اگر وہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد وہ محبت، وہ مروت نہیں دیتے جو کہ دینے کا حق تھا، یا وہ ہمیں محروم رکھتے، یا ہمیں اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ بچپن سے لے کے جوانی تک اور بڑھاپے تک، نہ صرف ہم، کیونکہ جب انسان کے ماں باپ چاہے بوڑھے ہو بھی جائیں اور انسان خود بھی جوان ہو جائے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہی رہتا ہے. تو والدین کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہر جائز خواہش کو بھی پورا کریں. تو اس لیے والدین کے ساتھ یہاں پر احسان کرنے کا حکم دیا. اور دیکھیے، والدین کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ بڑھاپے کے فوراً بعد پھر بچپن کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنی پہلی پیدائش کی طرف دوبارہ واپس پلٹا دیا جاتا ہے. تو والدین جیسے جیسے بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ بچے بنتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کو ایک دفعہ کی بات سنائی نہیں دیتی، وہ بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کی یادداشت کمزور ہو چکی ہوتی ہے. پھر اس وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین جنہوں نے اولاد کو کھانا کھلانا سکھایا، ان والدین کو پھر اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا پڑتا ہے. خود کبھی کبھار ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ کپڑے بھی بدلوانے پڑتے ہیں، ان کو پوری طرح سے ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے، اگر والدین عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ بچے بن جائیں، تو اس ایج میں پھر اولاد کو ماں باپ بننے کا حکم نہیں ہے کہ اب آپ ان کے ماں باپ بن کے بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ چیخ کے بات کرنا شروع کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں. اس بات کا ہرگز ہرگز حکم ہمیں نہیں ملتا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز نہ صرف بلکہ ان کے سامنے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو. اف کیا ہے؟ سب سے چھوٹا کلمہ. اف کے سوا کوئی اور چھوٹا کلمہ نہیں ہو سکتا. تو اف کرنے کا بھی ان کو حکم نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات نہیں آپ کو پہنچے گی. ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات ناگوار گزر جائے، کبھی وہ کوئی ایسی بات کر دیں جو سننے میں اچھی نہ لگے، تو اس پر بھی ان کو روکنے کا، ٹوکنے کا یا بدتمیزی کرنے کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے. فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دوسرا حکم کیا ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ ان کو اف نہ کہو اور ان کو جھڑک کے بات مت کرو. ان کو جھڑکو نہیں، ان سے پیار سے بات کرو. اور کیا کرو؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا کہ والدین کے ساتھ اپنے ذلت کے بازو بچھا کر بیٹھو ان کے سامنے. والدین کے سامنے بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر پسار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے جھک کے بیٹھنا، ذلت کا، اپنی ذلت کا اظہار کرنا کہ ہم ان کے سامنے
حقیر ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے پھر معروف بات کرنا، ان سے اچھی بات کرنا، ایسی بات کرنا ماں باپ کے ساتھ جن سے وہ خوش ہو جائیں۔ اور ایک اور اصول کیا سکھایا ہمیں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنا کہ اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح سے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو آئیے شعور کے ساتھ، چونکہ والدین کے اندر نسب کے رشتوں کے ساتھ ساتھ سحر کے رشتے بھی آتے ہیں نا، ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے درجے پر ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے سسرالی ماں باپ کو، اپنے ساس سسر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اپنے اساتذہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آئیے شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ قرآن کی اس بابرکت محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ہماری یہ دعا قبول فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب اس میں احسان میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اطاعت والدین کی نہیں کرنی ہے۔ یہ فرق ذہن میں ضروری ہے کہ احسان کرنا ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات والدین چونکہ خود دین سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے یا قرآن سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے، تو وہ بعض اوقات اپنی اولادوں کو ایسے احکامات دیتے ہیں جو اللہ رسول کے احکامات سے ٹکراتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں کیا کرنا ہے کہ والدین کا بہت زیادہ حق ہے تو ان کی بات مان لیں؟ نہیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ پھر اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی جائے گی۔ اور ایک جملہ اپنے لیے لکھ لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کرنی۔ مخلوق میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایک لسٹ بنا کر ہم والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پہ ایک لسٹ نوٹ کر لیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، نہیں۔ والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ حالات کے موافق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیسوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں وقت دے، ہمارے پاس آ کے بیٹھے۔ تو اب کیا کریں گے، ایک لسٹ بنا لیں کہ بھائی والدین کو پیسے دینے چاہیے۔ آپ کے والدین اگر پیسے لے کے خوش نہیں ہوتے تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے والدین کو خوشی کس بات سے ہوتی ہے، جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ والدین پیسے لے کے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ کو وقت چاہیے ہوتا ہے، کچھ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو بیٹا بیٹی ہیں، یا میرا جو داماد ہے اور بیٹی ہے، یا میری بہو میرا بیٹا آپس میں لڑے جھگڑے نہیں، یا آپس میں کوئی چپکلش نہ کریں۔ تو ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان ساری دنیا کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، وبالوالدین احسان آیا نا، ساری دنیا کے ساتھ احسان کرتے رہیں، آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور والدین کے ساتھ اگر احسان نہ کریں تو پھر وہ دنیا کے ساتھ کیا گیا احسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے والدین کے ساتھ احسان کے کچھ طریقے نوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ نرم بات کرنی چاہیے، جو کہ بھی ہم نے دیکھا۔ نمبر 2، انہیں ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکراتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے آنسو بھی نکلنے لگ جاتے ہیں، وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اس دلی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کی خوشی کا احساس کرنا چاہیے، اور ان کے سامنے کوئی بہت بڑا نہیں بننا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی وہ ہمیں اپنے کوئی بہت پرانے بچپن کے قصے سنانے لگتے ہیں جو ہم نے پہلے بہت بار سنے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے اتنی بار تو سنا دیا آپ نے، بلکہ اس رغبت کے ساتھ سننا چاہیے جیسے ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ان کو دلی خوشی میسر ہوگی، تو اس خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر والدین کو دیکھنا، محبت سے ان کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالنا اور ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ پھر والدین کے، چاہے وہ آپ کی والدہ ہیں، آپ کی ساس ہیں، آپ کے سسر ہیں، آپ کے والد ہیں، ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا، کہ اگر جیسے نارملی جو والدین ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ رات میں وہ جلدی سو جاتے ہیں، صبح میں جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو گھر میں شور و غل ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اماں جی اندر کمرے میں سو رہی ہیں، تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو اپنی جنت جاننا چاہیے، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جب ہم یہ جانیں گے کہ ہماری تو جنت ہی ہماری ماں کے پیروں کے تلے ہے، تو پھر ہم اور اچھے طریقے سے احسان کا معاملہ کر سکیں گے۔ پھر ایک اور بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے آج کل زندگی بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، تو بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے، ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم فالتو ہیں یا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور جو گھر میں بہویں ہیں یا بیٹے ہیں، یا اگر ہم میکے جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہیں، تو ان کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے جا کے بہنوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل جانا کریں، یہ منع نہیں ہے، لیکن
وقت ماں باپ کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو وقت دینا، ان کی باتیں سننا، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرنا جس سے وہ خوش ہوں، تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، والدین جیسے فار ایگزامپل جن کے والدین حیات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ، ماں باپ کا سایہ بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ ایک بار چھن جائے تو پھر دوبارہ نہیں ملتی ہے، اور جب چھنتی ہے نا، جب اس چیز کی ایبسنس ہوتی ہے نا، پھر اس کی پریزنس کی انسان کو جو ہے وہ اس کا خیال آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اصل میں کہ اچھا میرے ماں باپ کا سایہ کس قدر قیمتی تھا میرے لیے۔ یہ پہلے نہیں پتہ چل سکتا، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، اس وقت احساس ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا سے جا چکے ہیں اور اگر کبھی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ ان معاملات پہ جب کبھی زبان درازی کر لی، ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لی، ماں باپ کے کسی حکم کو پیچھے کر دیا، اور یہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ماں باپ کوئی جائز حکم دے رہے ہوتے ہیں اور ہم بلا وجہ ان کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں نا، تو ہمیں ریگریٹ ضرور ہوتا ہے۔ بعد میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی امی کی بات مان لیتی، اپنے ابو کی بات مان لیتی، تو اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور ان کے جو دوست احباب ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ کی کچھ فرینڈس ہیں یا آپ کے والد کے کچھ فرینڈس ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا اور نیک معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اگر دنیا سے ماں باپ چلے گئے اور ان کے ذمے کچھ قرض تھا تو اس قرض کو بھی ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ان کے ذمے کچھ روزے تھے، آپ کو پتا تھا کہ والدہ بیمار ہوئیں اور رمضان سے پہلے بیمار ہوئیں، اور رمضان پورا وہ بیمار رہیں، اور رمضان کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے سامنے انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے جو کہ فرض روزے ہیں، تو اگر یا تو فدیہ دے سکتے ہیں اس کا، یا پھر اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو ان کے روزے بھی رکھ دینے چاہیے۔ پھر ان کے لیے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھیں، جس قوم کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، اس قوم نے کیا کیا؟ ان کو اولڈ ہومز میں ڈالا، اور مدر ڈے اور فادر ڈے کے نام پر بس ایک دن رکھ دیا کہ اس دن کو منا لو، تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار ہو جائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ترتیب کیا ہے۔ پہلے لا تعبدون الا اللہ، پہلے اللہ کا حق، اور اس کے بعد والدین کا حق۔ نارملی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اللہ کا حق تو نہیں بتاتے، لا تعبدون الا اللہ تو نہیں بتاتے، لیکن اپنے احسانات گنوانے لگتے ہیں کہ میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میرے ساتھ ایسا کرنا، میرے ساتھ ویسا کرنا۔ تو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا حق سکھا دیتے ہیں، ان کو پھر اپنے حقوق سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جنہوں نے قرآن پڑھا دیا، جنہوں نے حدیث پڑھا دی، انہیں بتانا پڑے گا کہ ماں باپ کی اس طرح سے خدمت کی جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو، تاکہ قرآن ان کو پھر سب کچھ پڑھا دے۔ بالکل یہی موضوع ہمیں سورۃ اللقمان کے اندر بھی ملتا ہے کہ جب لقمان حکیم نے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، تو سب سے پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ کیا حکم ملتا ہے؟ وذل قربا۔ ذل قربا کے اندر کیا آ جاتے ہیں؟ قرابت دار آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ قرابت دار اور رشتہ دار، اب اس کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں خالہ کا ملتا ہے کہ خالہ کا حق آتا ہے اس کے اندر، کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس طرح سے چچا جو ہیں وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسے رشتوں سے بچوں کو کاٹ دینا اور ان کے بارے میں عجیب و غریب بچوں کے ذہنوں میں باتیں بھی، آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہوں رشتہ داروں کے ساتھ، اول بات تو نہیں ہونے چاہیے۔ پیچھے بھی ہم نے صلہ رحمی کا موضوع پڑھا تھا کہ جو رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹتا ہے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بالفرض مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں بھی ہیں، تو کم سے کم بچوں کے معصوم ذہنوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارے چچا یہ کرتے ہیں، تمہاری خالہ یہ کرتی ہیں۔ ان کے لیے یہ چچا ماموں خالہ کے رشتے رہنے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہنوں کا حق بھی آتا ہے، بھائیوں کا حق بھی آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی اچھے طریقے سے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر میں ایک ساتھ ہیں۔ آپ نے ان 2 انگلیوں کو ایک ساتھ کر کے دکھایا۔ تو اس کے اندر ہمیں اب کیا اپنے لیے عمل کی بات ملتی ہے؟ آپ کو نارملی آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل کیا ٹرینڈ آ گیا ہے، انکل آنٹی۔ بچوں کو رشتوں کے نام بھی پتہ نہیں ہے کہ کون پھپھا، کون ممانی، کون ماموں۔ تو انکل آنٹی کی بجائے ان کو رشتہ داروں کے حقوق سکھانا اور ان کے بارے میں بتانا، اور پھر گاہے بگاہے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا، ان کا حال دریافت کرنا، کسی قسم کی کوئی ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی۔ آپ دیکھیے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا انسان کو زیادہ اجر دلاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، کسی غیر کو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ
آپ کا ایک رشتہ دار، آپ کا خون کا رشتہ بھی اس بات کا مستحق ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ کی اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے اس لیے آپ دینا نہیں چاہتے، تو پھر آپ کا وہ صدقہ بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے بعد اب چوتھی چیز کیا آ رہی ہے؟ والیتامیٰ والمساکین۔ کیا کرنا ہے؟ وذی القربیٰ کے بعد یتامہ یتیموں سے اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اور احسان کی تعریف ہم نے جان لی کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ اب یتیم کون آتا ہے یتیمی کے اندر؟ وہ جس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اور لڑکے کی یتیمی کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ لڑکا اگر بالغ ہو گیا تو اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اور لڑکی کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یتیم نہیں رہتی۔ نارملی عورتیں سر سے بولتی ہیں میں تو یتیم ہوں، حالانکہ نکاح ہوا ہے تو پھر اب آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کے سر پہ آپ کے شوہر کا سایہ ہے۔ اور لڑکا اگر بالغ ہو گیا تو اب وہ بھی یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ جس کے ماں باپ نہیں ہے۔ اور مسکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی گھرانے آج ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے اس معاشرے میں، جس میں رات کو صرف ایک انڈے کے ساتھ گھر والے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ میری اپنی میڈ مجھے بتا رہی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ نہیں ہوتا کھانے کے لیے کچھ پاس، حالانکہ کوشش ہم لوگ کرتے ہیں حد المقدور مدد کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے عمل کی بات میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ احسانن، احسان کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ جو اس کی تنخواہ بنتی ہے صرف وہ دینا احسان نہیں ہے، وہ تو عدل ہے، وہ تو آپ کا کام اس نے کیا اور آپ دے رہے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ کہ صرف 2.5% زکوٰۃ نہیں دینا، بلکہ اوپر سے بھی کچھ مٹھیاں بھر بھر کے ڈال دینا، یہ ہے احسان کی کیفیت۔ یتیموں کو مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اس کے بارے میں مزید باتیں ہم آگے جا کے بھی قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ تو اپنے لیے عمل کی بات یہاں پہ کیا لیتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ہمارے ماتحت ہیں، بالیقین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ماتحتی میں ہمارے آتے ہیں پھر ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو اچھا سلوک کرنا، احسان کا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا۔ اگر زبان گندی ہے، اور آگے آ رہی ہے وہی بات، زبان گندی ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، کچھ گھروں میں تو جو میڈز آتی ہیں، اب ظاہر ہے وہ مساکین کے اندر آتی ہیں، ان کے لیے برتن الگ ہیں، وہ آپ کے صوفوں پہ آپ کے کوچز پہ بیٹھ نہیں سکتی، ان کو بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے تو وہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں، تو یہ مومنانہ مزاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اور کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اچھی بات کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی دیا۔ تو دیکھیے اب اس میں قولوا للناس حسنا کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا تو اس انداز سے کرنا جس سے ان کو برا نہ لگے یا ان کو اچھا محسوس ہو۔ بعض اوقات دیکھیں جس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی میرے اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، فار ایگزامپل آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کے بیٹھا، تو قولوا للناس حسنا بات سے پہلے کیسے ہوتی ہے کہ اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنا، مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے کا استقبال کرنا، اور جب انٹریکشن ہو جائے، جب بات کرنے کی باری آئے، جب معاملہ پیش آ جائے، تو اس کے بعد اچھی بات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اگر قولوا للناس، اگر میرے اور آپ کے پاس تعبدون الا اللہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، والدین کا بھی حق ادا کرتے ہیں، قرابت داروں کا بھی کرتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا بھی کرتے ہیں، لیکن زبان صاف نہیں ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہمزہ میں؟ ویل ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے غیبت کرنے والے کے لیے، اور تانے دینے والے کے لیے، چگلی کرنے والے کے لیے۔ تو پیچھے والے سارے کام بھی اگر کر لیں لیکن زبان میری اور آپ کی صاف نہیں ہے اگر، تو پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، چونکہ قولو کے اندر بات آ رہی ہے نا، بات کرنے کا انداز، جس نے اپنی زبان کو روک لیا غلط باتیں کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب قولوا للناس حسنا کے اندر کچھ مزید ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کس طرح سے بات کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جب ہم ملتے ہیں، اس میں رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، اس میں ہمارے دوست احباب بھی آ سکتے ہیں، ہمارے نیبرز کے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ ڈینگے مار مار کے بات کرتے ہیں، بہت شیخیاں بگاڑنے والی جو ایسی عادت ہوتی ہے، یا بہت زیادہ میں کا استعمال کرنا، میں نے کھانا بنایا، میں نے یہ کیا، اس سے اگلے بندے کو کوفت ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں بکری کو اچھا لگتا ہے، اگر ہم بہت بولتے ہیں تو گویا یہ تکبر کا اظہار ہے۔ ویسے بھی اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈالنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے آج یہ اچھا کھانا بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کام اپنے انجام کو پہنچا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت شیخیاں بگاڑنے والے لوگ اور جو جن کے اندر بہت تکبر ہوتا ہے، جو اپنی تکبر کا اور اپنی بڑائی کا احساس اپنی باتوں میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں ہوں گے، ان کے پاس نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ ہمیں اچھی بات کرنے کا حکم دیا، آپ نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ نیک بات کرنا، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ گویا جب ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو صدقہ دیتے ہیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں نا، اپنی زبان سے اچھی بات کا اقرار کرنا، یہ بھی میرے اور آپ کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ پھر بات کرنے میں اور کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ عمر اور مرتبے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو ٹون اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کی ہوتی ہے، اور وہی ٹون اگر ماں باپ کے ساتھ ہوگی، اپنے بڑے رشتے باز لوگوں کو دیکھا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی تو کر کے بات کرتے ہیں، تم یہ کر لو امی، تم یہ کر لو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عمر اور مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے رشتے دار آپ کے بڑے ہیں، چچا ہیں، تو آپ جناب کر کے بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب وہ کہاں جا رہے تھے؟ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، تو کیا کہا تھا؟ قولوا لینا، وہاں جا کے نرم بات کرنا۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو۔ جا کہاں رہے ہیں؟ سرکش ترین انسان کے دربار میں، لیکن اپنی زبان کو سخت کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز سے مراد، اب انسان گدھے کی آواز تو نہیں نکال سکتا نا، لیکن ایسے لوگ جو بہت زیادہ چیخ چیخ کے دھاڑ دھاڑ کی بات کرتے ہیں، ان کے بات کرنے کے انداز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی۔ اب اپنا ہی بولنے کا طریقہ نوٹ کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں ہم لوگ گھر میں نارملی بچوں کے ساتھ، جب غصہ آتا ہے چیخنے لگتے ہیں، دھاڑنے لگتے ہیں، تو پھر ہم وقولوا للناس حسنا کے اندر نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیتم جوامع الکلم، کہ میں سب سے زیادہ جوامع الکلم دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نپی تولی بات کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں، 5-10 منٹ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے بیچ میں کام کی بات جو تھی نا وہ 2-3 لائنیں ہی تھیں۔ تو اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کرنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تھوڑا سا ہمیں کثرت کلام سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان کتنے دیے؟ 2، اور زبان کتنی دی؟ 1۔ تو پھر زیادہ بولنے سے زیادہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج بہت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت ہاتھ ہلا ہلا کے بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ بھی دیتے تھے تو آپ صرف شہادت کی انگلی کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر بات کر رہے ہیں قولوا للناس حسنا میں اور کیا بات آتی ہے کہ بات کرنے میں اگر سوالات کر رہے ہیں تو سوال کرنے میں نیت علم حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، نہ کہ اگلے بندے کو پرکھنے کی، طرح سے پوچھ کے دیکھوں تو صحیح۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ پھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر ایک اور ادب جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ لا تصعر خدک للناس، سورہ حجرات میں جا کے پڑھیں گے ہم، کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اپنا چہرہ پھیر کے بات مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ جس سے مخاطب ہوتے پورا رخ انور اس کی طرف کرتے، آپ کا چہرہ اس کی طرف ہوتا، پھر آپ اس سے بات کرتے۔ تو منہ پھیر کے بات کرنا، اپنی باڈی لینگویج کو اس طرح سے شو کرنا جیسے اگلے بندے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، یہ بھی منہ ملانا مزاج نہیں ہے۔ پھر سلینگ لینگویج یوز کرنا، یا سپاٹ لہجے میں بات کرنا، یا غیبت کا بہت زیادہ، آپ دیکھیں غیبت کیا ہے؟ ہمارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس زبان کی کینچی سے جو ہم نے بہت بڑی بڑی فصلیں ہمارے زوم میں ہم نے نیکیوں کی لگائی ہیں نا، وہ نمازیں پڑھی تھی، وہ رات میں سردی میں اٹھ کے وضو کیا تھا، تہجد پڑھی تھی، تو زبان کی کینچی چلانے سے وہ نیکیوں کی فصلیں کٹ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ نا نیکی کی نہیں ہے، ایک یہ کہ نیکی کر دی، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان نیکیوں کو کیسے تباہ کیا کہ غیبت کری، اور جب غیبت کی تو کیا ہوا؟ ان یغتب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں بھی ارشاد فرماتے ہیں غیبت کرنے سے، فار ایگزامپل میں نے آپ کی غیبت کی تو میری نیکیاں آپ کے پاس جاتی چلی جائیں گی جو میں نے بڑی مشکل سے کی، آپ کے گناہ میرے پاس آتے چلے جائیں گے جو آپ نے بڑی سہولت سے کیے۔ تو گویا اس طرح سے ہم اپنی نیکیوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور اس کے زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز میں پرکھنا ہے۔ پھر بہت زیادہ تکیہ کلام کا استعمال کرنا، کچھ لوگ بار بار باتوں کے اندر ایک ہی لفظ کا بہت زیادہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، یا پھر قسموں کا بہت زیادہ کھانا، بار بار قسم کھانا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ویسے تو قسم کھائی جا سکتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے، لیکن کثرت
کا اظہار کرنا اور بار بار قسمیں کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر جب بات کر رہے ہوں محفل میں کسی میں آپ موجود ہیں تو اگلے بندے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ خود ہی بولتے چلے جائیں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے اور ساری بات میں کرتی چلی جاؤں اور جو سامنے والے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا، تو اگلے بندے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر بات کرتے ہوئے دوسروں کی بات کاٹنی بھی نہیں چاہیے کہ اگلا بندہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات میں نے کاٹی۔ یہ جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی یہ سب کی سب قولوا للناس حسنا کی تفسیر ہے۔ اب دیکھیے اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد اب جا کر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا، والدین کا احسان ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور احسان کے اندر ایک اور بات لکھ لیجئے کہ احسان کے اندر جہاں حق سے پڑھ کے دینا ہے وہیں احسان کے اندر یک طرفہ معاملات کرنا بھی ہے۔ گویا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا پھر میں بھی وہ کروں۔ احسان کیا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کرتی چلی جاؤں، وہ چاہے کچھ بھی کریں۔ یتیموں مسکینوں کے ساتھ میں احسان کروں، میں اچھے سے اچھا یک طرفہ کرتی چلی جاؤں، وہ چاہے کچھ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بھی دے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہماری شریعت میں زکوٰۃ 100 سے 2.5% ہے، جبکہ جو یہود کی شریعت تھی اس میں 10% ان کو زکوٰۃ ادا کرنا تھی، اور نماز کا، اور ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ نماز تعلق باللہ کا اور زکوٰۃ تعلق بالعباد کا استعارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے اتنے خوبصورت احکامات دیے، لیکن دیکھیے ان کا رویہ کیا تھا، اور اسی رویے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ ثم تولیتم، مگر تم پھر گئے۔ کس چیز سے پھر گئے؟ کہ یہ سارے احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ کچھ لوگ یہود میں بھی ایسے تھے، بنی اسرائیل میں بھی ایسے تھے جو یہ سارے احکامات کو مانتے تھے، لیکن کثرت نے ان کا انکار کر دیا تھا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ان باتوں سے پھرنے والے تھے یا پھرنے والے ہو۔ اب اپنے آپ کے لیے چیک لسٹ دوبارہ سے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پہ جائیں، آیت نمبر 83 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، چونکہ ہم نے جانا ابھی ابھی کہ یہ احکامات شریعہ ہیں جن کا کرنا نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ضروری ہے بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں پہ چیک کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا عمل کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، یا میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے۔ اور وقولوا للناس حسنا میں تو بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں آتی ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم تولیتم، تمہیں سارے احکامات دیے مگر تم نے پیٹھ پھیر لی، تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کچھ مزید وعدوں کا تذکرہ آیت نمبر 84 میں آتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ میثاقکم، تم سے مراد یہاں پر یہود مدینہ ہے۔ لا تسفکون دماءکم، 4 عہد لیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کن سے لیے تھے؟ بنی اسرائیل سے۔ وہ کون کون سے عہد تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اپنے ہم مذہب کو قتل نہیں کرو گے۔ دوسرا عہد کیا لیا تھا؟ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ بھی تھے۔ 2 باتوں کا حکم ہم نے پڑھا کہ ان کو اس بات کا حکم تھا کہ اپنے ہم مذہب کو قتل نہیں کرو گے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، نمبر 2، اور نمبر 3 کہ ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے، اپنے بھائیوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے۔ اور نمبر 4 کا کیا حکم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ قیدی بن جائیں، تمہارے مسلم بھائی، تمہارے مسلمان بھائی، چونکہ اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے وہ لوگ مسلمان تھے، اگر ان کو کوئی قیدی بنا کے لے جائے تو تم جا کر فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑاؤ گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 باتوں کا ان کو حکم دیا، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا کہ تم ان باتوں کو مانو گے، وانتم تشہدون، اور تم شاہد بھی ہو۔ مگر پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء، اب یہ کمنٹ ہے ان کے حال کے اوپر آیت نمبر 85 کے اندر، مگر تم وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، تم تو اپنوں کو بھی قتل کرتے ہو۔ اور کیا کرتے ہو؟ چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اپنوں کو قتل نہیں کرنا مگر تم قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور دوسرا حکم دیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے مگر تم تو ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ اور تیسرا حکم تمہیں کیا دیا تھا
کہ تم ان کے خلاف کسی قسم کی مدد نہیں کرو گے مگر تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، مگر تم باہم جتھے بندیاں کر کر ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ارادے کے ساتھ، اور وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ پہلے 3 کام تو نہیں کرتے جو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر جو چوتھا کام تھا نا فدیہ دے کر چھڑانے والا، چونکہ یہ ایک نمائشی نیکی تھی تو یہ کر لیتے ہو کہ جب ان کو کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، قیدی بنا لیتا ہے، تو پھر جا کے ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا، کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو۔ پہلے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو قتل کیا، ان کو گھروں سے نکالا، ان کے خلاف مدد کی، اور جب ان کو کوئی اٹھا کے لے گیا تو پھر اس کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنا پیسہ خرچ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے ان 2 آیات کے پیچھے تھوڑی سی تاریخ کو جان لیتے ہیں، اور وہ تاریخ کیا ہے کہ یوشع بن نون، ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وادی تیہ میں جب انتقال ہوا اور یوشع بن نون کی معیت میں بنی اسرائیل نے یروشلم کو فتح کیا، اب وہاں جا کر یہ ایک ساتھ اتفاق اور محبت سے رہنے کی بجائے فرقے ہو گئے۔ ان کے 12 فرقے بن گئے۔ اچھا 12 فرقے بن گئے، اب بھی سکون سے رہ لیتے، لیکن تب بھی سکون سے نہیں رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا، اپنی آبادیوں سے نکالنا، ان کے خلاف دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ جب یہی رویہ چلتا رہا تو اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں، اب یہود مدینہ سے یہاں پر خطاب ہو رہا ہے نا، تو اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، ہم جان چکے پیچھے بھی۔ 3 قبیلے کون کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے، یہ یہود کے قبیلے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوس اور خزرج بھی رہتے تھے جو کہ کفار قبائل تھے۔ اب ہوا وہ کیا تھا کہ ان یہود کی جتھے بندی ہوئی تھی۔ اوس چونکہ بڑا غریب سا قبیلہ تھا کفار کا، تو بنو قریظہ جو کہ یہود کا ایک غریب قبیلہ تھا وہ اس کو سپورٹ کرتا تھا، اور خزرج جو کہ ذرا امیر تھے کفار کے قبیلے والے، تو جو دوسرے یہود کے قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی یہود ہیں، یہاں پر بھی یہود ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور پھر ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے، اور جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ یہودی بھی آپس میں لڑنے لگتے، چونکہ ان کا کاروبار یہ تھا کہ یہ مدینہ میں اسلحہ بناتے تھے، اسلحہ بنا کے بیچتے تھے، ان کا اسلحہ بکتا تھا، اور اس کی وجہ سے دیکھیے کہ یہ جنگ کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کا یہ کاروبار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جنگ بعاث نام کی ایک جنگ جو کہ 200 سال تک جاری رہی، وہ مدینہ میں چل رہی تھی، لڑ کے مر رہے تھے، یہ یہودی اپنا اسلحہ بناتے بیچتے، ان کا فائدہ ہوتا، لوگ مرتے رہتے، ان کو کوئی اس چیز سے وہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے آج بھی ہمیں دکھتا ہے کہ ان کا یہی رویہ ہے، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو ان کے گھروں سے نکال دو، کسی کو قتل کر دو، کسی کے خلاف کسی کی مدد کر دو، لیکن یہ 3 کام تو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی پکڑ کے لے جاتا تھا تو پھر فدیہ دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا نکالے جانا ہی حرام تھا، تم نے اب کیوں فدیہ دیا؟ اب دیکھیے آج بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے سب کچھ کہ مسلمان کفار کی مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور جب پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پھر ایڈ کہاں سے جاری ہوتی ہے؟ اسی مسلم ملک سے جاری ہوتی ہے جس نے ہتھیار دینے کے لیے معاونت کی تھی، وہی مسلم ملک پھر ایڈ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس رویے کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہے، مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارا اپنا کیا حال ہے، کتنا ظلم و ستم توڑا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر، ہم اس جگہ کو امیجن کر سکتے ہیں نا کیا حال ہے وہاں کا، اور وہاں پہ کس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں کتنی تکلیف ہے۔ ہم تو بائیکاٹ تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان کی زندگی ہماری زندگی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کمنٹ دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غور طلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ بظاہر یہود کے تناظر میں اگر اس ایک جملے کو دیکھیں تو 4 احکامات میں سے 3 کا انکار کرتے تھے اور ایک پہ عمل کر لیتے تھے۔ 4 احکامات کون کون سے تھے؟ قتل نہیں کرنا، گھروں سے نہیں نکالنا، مدد نہیں کرنا، وہ چاروں کا انکار کرتے، قتل بھی کر دیتے تھے، گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، مدد بھی کرتے تھے۔ ہاں ایک حکم جو ان کو بڑا نمائشی لگتا تھا کہ جا کے اپنے پیسے دے کے اپنے بھائیوں کو چھڑا لینا، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ان کی اس اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کمنٹ دیا، کیا تم
بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب میرے اور آپ کے لیے آیت کے اس حصے کے اندر بہت بڑی ایک عمل کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب لیجئے کہ یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم کتاب کے، قرآن کے کچھ حصوں پر ایمان لاتی ہو اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتی ہو۔ جو حصہ تمہیں عمل کے لحاظ سے آسان لگتا ہے اس کو مان لیتی ہو، اور قرآن کا وہ حصہ جو تمہیں عمل کے لحاظ سے بہت مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتی ہو۔ تو یہ ڈب کھڑبا ایمان، یہ ٹائی اینڈ ڈائی قسم کا ایمان، یہ پک اینڈ چوز قسم کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ مجھے آپ کو حکم دیا گیا۔ جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، آدھا دین لے لیتے ہیں، جہاں جو دین کا جو ریچول کتاب کی وہ بات جو ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جس چیز میں ہمارے لیے کوئی وہ بات نہیں ہے اور یہ میں نہیں کر سکتی، میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کمنٹ آتا ہے، کیا کرتے ہو تم؟ کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ تو جو لوگ تھوڑی مانتے ہیں اور پوری نہیں مانتے، ان کی تھوڑی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بڑا بڑا کر کے آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے، کچھ باتوں کو ماننا، باقی باتوں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں انسان نمازی بن جائے اور تجارت کرتے ہوئے سود خور بن جائے، تجارت کرتے ہوئے اس کو یاد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کیا احکامات نازل کیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈب کھڑبا ایمان کیا ہے کہ رشوت لیتا جائے ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے صدقہ کرتا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تمہیں صدقے کا حکم سمجھ میں آ گیا، تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رشوت بھی نہیں لینی تھی، تو آدھی بات کو ماننا، آدھے کو نہیں ماننا۔ پھر اس کی ایک اور صورت کیا ہے کہ مال حرام کو کمانا اور اللہ کی راہ میں چندہ دیتے جانا۔ یہ پتہ ہے کہ چندہ دینا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مال حرام بھی نہیں کمانا۔ گویا آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ آدھی آدھی باتوں کو مانا، آدھی آدھی باتوں کو چھوڑ دینا۔ پھر ماں باپ کی بات پیچھے آ گئی، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کو دنیا میں پوچھنا بھی نہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بڑھ کے ان کی رسومات اور ان کے تیجے اور چالیسویں اور کل اور فاتحہ کرنا، یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ گویا ایک قاتل پہلے قتل کرے اور بعد میں آ کے نماز جنازہ پڑھنا شروع کرتے، ایک انسان پہلے زنا کرے اور بعد میں غسل جنابت کے فرائض پوچھنے لگ جائے۔ تو جس کو غسل جنابت کے فرائض کا پتہ ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ زنا بھی حرام ہے۔ تو یہ رویہ کہ پک اینڈ چوز والا رویہ ابھی بھی میرے اور آپ کے لیے عمل کی بہت بہترین مثال ہے کہ ابھی چونکہ ہم قرآن مجید کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں نا، تو ابھی سے اپنی یہ نیت بنائیے کہ قرآن کا، الکتاب کا جو حکم آتا چلا جائے گا، میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں یہ دیکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تو مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال جی، قرآن میرے اور آپ کے لیے ایک آئینہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو اپنے داغ دکھانے کے لیے، جب ہم اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنے داغ دھبے نظر آنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنے چہرے پہ جب کوئی داغ دھبا نظر آتا ہے، کوئی بال ہی بڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو نوچنے لگتے ہیں، پر اگر نہ نوچے، اس کو بڑا ہونے دے کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ تو اصل بات یہ ہے جی کہ تمام احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب غور طلب بات کیا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو لوگ آدھا آدھا دین لیتے ہیں، پک اینڈ چوز والا دین لیتے ہیں، ان کے لیے کیا جزا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو ایسا کام کرے، آدھی کتاب کو مانے، آدھی کتاب کو چھوڑ دے، اس کی جزا اور ہو ہی کیا سکتی ہے سوائے اس کے کہ رسوائی ہو اس کی دنیا کی زندگی میں۔ ابھی آخرت کا وقت نہیں آیا، آخرت کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کتاب کے احکامات کو نہ ماننے والے کی سزا اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ الحیات الدنیا ہی میں خزی، رسوائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رسوائی ہر انسان کی مختلف ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے آ سکتی ہے رسوائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ناراضگی کی صورت میں، کسی ایسی پریشانی کی صورت میں، کسی اچانک افتاد کی صورت میں۔ الحیات الدنیا کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے جو کتاب کو پورا نہیں لیتے، اور پھر دنیا کی اگر ان کے اوپر رسوائی آ گئی، دنیا میں بڑی مصیبتوں میں، مشکلوں میں انہوں نے زندگی گزاری، تو کیا یہ اس بات کا کفارہ ہو جائے گا کہ آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ نہیں، دنیا کا عذاب تو الگ ہے، اور اب آخرت کی بات آتی ہے کہ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب،
دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی تھی نا، مگر آخرت میں وہ لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں شریعت کے احکامات کو آدھا آدھا مان لوں، میں پردے کے احکامات کو پس پش ڈال کے زندگی گزار دوں، اللہ کو کون سی خبر ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کام تم کر رہے ہو نا، جو عمل تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز اس سے غافل نہیں ہے۔ تو کیا سیکھا میں نے اور آپ نے اس آیت سے؟ اپنے لیے عمل کی بات لیتے ہیں جی، کہ اگر اس کتاب پر آدھا آدھا عمل کیا اور آدھا آدھا چھوڑا تو اس کی جزا کیا ہے؟ خزیون فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رسوائی، اور یوم القیامت یردون الی اشد، دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اشد، یہ اشد کے اندر جو دال ہے نا، یہ شدت کے لیے ہے، یہ دال کے اوپر جو شدہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں شدت ہے، کہ جس کو اللہ اشد العذاب کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سخت ترین عذاب ہوگا، پھر وہ آخر عذاب کیسا ہوگا؟ تو عمل کی بات کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، کیونکہ جنت صاف ستھرے لوگوں کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جنت میں گندے مندے لوگ نہیں جائیں گے۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو گندگیوں میں اٹاوت چھوڑ دیا، خود سے کتاب کے ذریعے سے پاک کرنا نہیں شروع کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے کے جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پاک کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ پاک کرنا کیسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت مشکل آ جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر انسان کے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں بھی نہ دھلے تو پھر اشد العذاب کی کیفیت پہلے کب آتی ہے؟ کہ جب نزاع کا وقت آتا ہے، اس وقت جو سختیاں ہوتی ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں پھر انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ اور اگر اتنے گناہ ہیں کہ نزاع کی سختیاں برداشت کر کر کے بھی نہ دھلے، تو پھر یہ اشد العذاب کا مرحلہ کہاں آتا ہے؟ پھر یہ قبر کے عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ قبر کے عذاب کو سہنے کے بعد اگر خلاصی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، یہ اشد العذاب والے ایسے میں نہیں آتے، پھر وہ الگ عذاب میں جن کے لیے سورج سوا نیزے پر، اور جو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کندھوں تک جو ہے وہ اس کا پسینہ آ رہا ہوگا۔ اور اگر پھر تب بھی گناہ نہ دھلے تو پھر جو فائنل پوائنٹ ہے نا گناہ دھلنے کا، وہ ہے پل صراط۔ پل صراط کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس میں پورا بھی کچھ لوگ پار کر لیں گے، آخر میں ایک مقام میں کنترا ہے۔ کنترا مقام کیا ہے؟ جہاں پہ رشتہ داریوں کا حساب لیا جائے گا۔ ابھی پیچھے پڑھا نا ہم نے ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، تو پھر کیا ہوگا کہ جس کے اعمال صالح نہیں ہوں گے، نور ہی نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اتنا باریک پل کیسے پار ہوگا؟ وہ کٹ کٹ کے نیچے فائنلی پھر جہنم میں جائے گا، اور جو اس کو پار کر جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایسا نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک ایک وارد ہوگا، ہر کسی کو پل صراط کو پار کرنا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم کے بیچ میں وہی حائل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز غافل نہیں ہے ہمارے اس عمل سے جو ہم کرتے ہیں۔ آخری آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کہ جنہوں نے کتاب کی آدھی آدھی باتوں کو مانا، آدھی آدھی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین، اصل میں یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ اشتروا کے اندر شین رایا لین دین کا معنی پایا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک تجارت کی۔ کیا تجارت کی؟ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں بالآخرہ، آخرت کی زندگی کو بیچ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا گھٹیا سودا کیا۔ وہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کا پر کہا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متاع الغرور کہا، اس کے فائدے عزیز تھے نا اصل میں، جو قرآن مجید کے پورے احکامات پہ عمل نہیں ہو سکا، نہیں میں نہیں کر سکتی، اصل میں آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے، پھر یہ تو چلتا ہی ہے، پھر شادیاں تو نہیں ہو سکتی نا سنت کے طریقے کے مطابق، تو پھر گانے تو چلتے ہی ہیں، آج کل کون بچتا ہے بھائی، آج کل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو خدا بنانا، اور یہ دنیا کی زندگی کو مقدم رکھنا اور آخرت کی زندگی کو پیچھے ڈال دینا۔ اور دوبارہ سننا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ پھر جو ایسا کرے گا، جو ایسا خریدار ہے، ایسا بیچنے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا ہے؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پیچھے پڑا اشد العذاب ہوگا۔ اشد العذاب پھر کیسا ہو جائے گا کہ اس عذاب میں کبھی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ہمیشہ جہنم کا ٹیمپریچر سیم ہی رہے گا۔ اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جہنم والے جنت والوں کے سامنے دعائیاں دیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی ڈال دو۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اپنی نعمتوں کا کچھ حصہ ہی ہمیں دے دو، کبھی تو جہنم کا ٹیمپریچر ہمارا کم ہو جائے، کبھی تو ہم جلنے سے بچ جائیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ہرگز ان کا عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کوئی ہو تو مدد کرے، کوئی وہاں پہ مدد کرنے والا ہو تو جہنم کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ہلکا کرے۔ تو اصل میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا،
اور آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا. بہت ہی زیادہ دل کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ ایک اداسی کسی کیفیت آ جاتی ہے جب بھی ان آیات سے ہم گزرتے ہیں کہ اصل میں آج میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کی وہ اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت ہو تو پھر بالیقین ہم ان کو مقدم رکھیں اور کتاب پر پورے کا پورا عمل کرنے کی نیت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے راضی ہو. جتنا کچھ آج کے لیسن میں ہم نے دیکھا تمام باتوں پر تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اگر اپنا محاسبہ کریں کسی نہ کسی صورت میں خزیون فی الحیات دنیا ہمارے پاس ہے. کوئی بیماری ہے جو جاتی نہیں ہے, کوئی پریشانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میری زندگی کی تو آزمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی, میری تو پریشانیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو پھر یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش ہے کہ میرا رویہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا ہے. یقیناً میں نے قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ رسوائی مسلط ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے, اپنے والدین کا حق ادا کرنے, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں سے کلمہ خیر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی, زکوٰۃ کے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسلمانوں میں شامل فرمائے جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کا بھی درد رکھتے ہیں اور کتاب کے پورے پورے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی آغاز کریں گے کتاب التوحید کا اور 1-2 منٹ کے بریک کے بعد انشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں. فدیہ اگر آپ خود رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھ لیں, اگر نہیں تو پھر آپ وسلم دائما نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے. تو پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نہیں رکھے تھے تو پھر جو فرض رکھ سکتے تھے یا اگر نہیں بھی رکھ سکتے تھے تو بھی پھر آپ کو اس کا فدیہ دینا ہے. بہرحال اس کی فدیہ جو ہے پوری میں آپ کو کتاب سے آنے سے سيد الكونين والثقلين محمد ایسا عمل ہے جو کہ انسان خود ہی کرتا ہے. تو پھر اسپیشلی جو لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں کہ بھائی قضائے عمری پڑھ کے اور پرانی ہماری ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی, یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا ان الحسنات یذہبن السیئات, کے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر آپ کی پرانی نمازیں رہتی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے, 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے جتنی نمازیں اپنے ماضی میں نہیں پڑھی ہیں میں اس پر صدق کے دل کے ساتھ مغفرت طلب کرتی ہوں اور آئندہ میں نمازوں پر پابندی اختیار کروں گی. بس یہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ وہ ظہر کے ساتھ ایک اور ظہر ملا کے پڑھنا, عصر کے ساتھ ایک اور عصر ملا کے پڑھنا, یہ ایسا کوئی طریقہ ہمیں اسلام سے نہیں ملتا. چلیے جی ابھی آغاز کرتے ہیں کتاب التوحید کا. میں بک اوپن کر دیتی ہوں آپ کے سامنے. آپ نے کیا سیکھا, کچھ شیئر کریں جب تک میں کھول رہی ہوں. اسپیشلی وہ حصہ جو میں نے زیادہ ہائی لائٹ کروایا تھا. کیا آج ایسا ہے کہ ہم کتاب کے آدھے احکامات پہ عمل کرتے ہیں, یا ہم تو عمل نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. ایسا ہے نا. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے پریشانیاں نہیں جاتی, مصیبتیں نہیں جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے جی آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. ہم نے توحید کی جو 3 قسمیں تھیں ان میں توحید فی الذات اور توحید فی عبادت کے بارے میں پڑھ لیا تھا. میں پیج کھولتی ہوں آپ کے سامنے, پیج نمبر 16 ہے. میرے پاس جو بک ہے وہ اس کا پیج ڈفرینٹ ہوگا, آپ کے پاس جو ہے اس کا ڈفرینٹ ہوگا, آپ اپنے اس پہ دیکھ لیجیے گا. اور آج ہم آخری جو توحید کی قسم ہے توحید صفات, اس کے بارے میں جانیں گے. پہلے آغاز سے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اینڈ میں ہم احادیث کو بھی پڑھیں گے. توحید صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یکتا, بے مثال اور لا شریک مانا جائے. اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر بے حساب ہیں کہ انسان کے لیے ان کا شمار کرنا تو کسی قسم کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا تصور کرنا بھی محال ہے. سورہ کہف میں بھی اور سورۃ اللقمان کے اندر بھی دونوں جگہ پہ یہ ٹاپک آتا ہے. اب دیکھیں یہ جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں نا, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو میں نے اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے
اور وہ ختم ہو جائیں، لیکن میرے رب کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اتنی ہی سیاہی اور بھی آ جائے، یعنی کہ 7 سمندر کا پانی اگر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور آ جائیں، اور آپ دیکھیں ایک دفعہ پین بھرتے ہیں تو کتنا لکھ سکتے ہیں ہم لوگ، کتنا سارا لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی. کس قدر بڑی ہے میرے اور آپ کے رب کی ذات. اور دوسری جگہ سورہ لقمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ. زمین میں جتنے درخت ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی گن ہی نہیں سکا کہ زمین میں درخت کتنے ہیں. اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر، آپ پلیز پیج نمبر بتا دیجیے گا کون سا ہے آپ کے پاس؟ 21 پیج نمبر ہے. جتنے درخت ہیں، درخت کو ایک درخت میں سے کتنے پین بن سکتے ہیں؟ کتنے بن جائیں گے؟ ہزاروں بن جائیں گے شاید. اور درخت کتنے ہیں یہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. سب قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، پھر ان کے ساتھ ساتھ مزید سمندر اور سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی شان اتنی بلند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے خیال میں تو یہ آ سکتا ہے کہ کتنی سیاہی ہوگی، کتنے قلم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے وہ ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں اور سمندروں کی روشنائی مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتی. ہم یہاں پر مثال کے طور پر صرف ایک صفت کا تذکرہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نارملی؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ یاد ہونے چاہیے، یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پہ تو ہم ابھی نہیں بات کر سکتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صفات کا بھی ایک کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر غور و فکر کریں. لیکن ایک نام لیتے ہیں، چلیں صرف ایک نام چوز کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سمیع. سمیع کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے. اب صرف اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. سمیع کا مطلب ہے ہمیشہ سننے والا. تو ذرا غور فرمانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں سے نہیں، بلکہ ہزارہ سال سے بیک وقت لاکھوں نہیں اربوں انسانوں کی دعائیں، فریادیں، سرگوشیاں اور ان کی گفتگو سن رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعا اور پکار سننے اور پھر ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے کرنے میں کبھی کسی وقت کوئی دقت یا دشواری پیش نہیں آتی، نہ ہی کبھی کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے. دوران حج ذرا میدان عرفات کا تصور کرتے ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیک وقت ایک وقت میں مسلسل اپنے خالق کے حضور فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر شخص کی دعا اور فریاد سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیے صرف دعا کا قبول ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہماری پکار سن رہے ہیں، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. ہاں، اس کے قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ یا تو جو چیز مانگی ہے وہ فوراً عطا کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کی وجہ سے ہماری کوئی نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ہمارے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، یا تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے سٹور کر دی جاتی ہے کہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. تو بہرحال اگر دعا پوری نہیں بھی ہو رہی تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فریاد سن رہے ہوتے ہیں. ہر شخص کی مرادوں اور حاجتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے، اور ہر شخص کے دلوں کے رازوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے. اور پھر اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے بھی اللہ صادر فرماتے ہیں. اللہ سے کبھی بھول چوک نہیں ہوتی، نہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، نہ کوئی دقت اور مشکل پیش آتی ہے. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ میدان عرفات کے علاوہ باقی پوری دنیا کے اربوں انسانوں کی گفتگو، دعا، پکار، فریاد، یہ سب اللہ سن رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا معاملہ تو کائنات میں بسنے والے صرف ایک مخلوق انسان کا ہے نا. انسانوں کے علاوہ اگر ہم جنات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ عبادت کے مکلف کون کون ہے؟ انسان اور جنات. تو جنات کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں جنات موجود ہیں. ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے اور ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما رہا ہوتا ہے. پھر جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ملائکہ ہیں جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. اللہ اس سے بھی سماعت فرما رہے ہوتے ہیں. پھر جن و انس اور ملائکہ کے علاوہ خشکی میں بسنے والی دیگر بے شمار مخلوقات جن کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا سمندروں میں مچھلیاں کتنی ہیں،
چونٹیاں کتنی ہیں، ایک چونٹی کی پکار سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی، ہدہد کی تعداد کتنی ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز، ایون کے پتا پتا اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندروں اور دریاؤں میں بسنے والی، نیز فضاؤں میں اڑنے والی بے شمار مخلوق اور اس کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی جو کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ان سب میں سے ایک ایک کی دعا اور پکار سن رہی ہوتی ہے۔ زندہ مخلوق کے علاوہ کائنات کی دیگر اشیاء مثلاً حجر، شجر، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، جسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ اور اس کائنات کے علاوہ اور بھی بہت سی دنیایں ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ صرف ایک عالم کا رب نہیں ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ ابھی عالمین کے اندر اور کون کون سے عالم آتے ہیں، یہ بلیک ہول کیا ہے، اور یہ ہماری گلیکسی، اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کتنی کتنی دنیایں آباد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب کی پکار کو سن رہی ہے، اور یہ بیک وقت سب کو سننا ہے۔ ہم صرف السمیع ہونے کی بات ابھی کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں ایک وقت میں اگر ہمیں 4-5 لوگ بلانا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی پہلے جواب کس کا دیں۔ یہاں کوئی مستقل اونچی آواز میں کوئی ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے تو کانوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، شائیں شائیں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سماعت اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاتی ہے اور نہ دیگر کاموں سے غافل کرتی ہے، نہ ہی کائنات ہی میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہم نے کہ آسمان نیچے آ گیا ہو تھک کے، زمین اوپر چلی گئی ہو، یا پہاڑوں کے اندر کوئی لرزہ طاری ہو گیا ہو، سمندر کا پانی حدیں توڑ کے باہر آ گیا ہو؟ نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صرف سمیع ہی ایسی ہے جسے کما حقہ سے مراد کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کو تصور میں بھی ہم نہیں لا سکتے، یہ بھی ہمارے لیے محال ہے۔ اسی ایک صفت سے اللہ تعالیٰ کی دیگر لامحدود صفات، مثلاً وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ خالق ہے، رازق، مصور، عزیز، متکبر، بصیر۔ دیکھیے بصارت کیسی، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے، خبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے ایک ایک چیز کی، علیم، علم ہے ایک ایک چیز کا، حکیم، رحیم، کریم، یہ سب وہ صفات ہیں کہ اگر ہم اس پر قیاس کر لیں تو پھر ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم نے اپنے لیے یہ ساری باتوں کو رکھا، اور سورہ کہف اور سورہ لقمان میں جب ہم جائیں گے تو انہی دو آیات کی جب تفسیر ہم پڑھیں گے تب اس کی گہرائیاں ہم اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ عقیدہ توحید ہی بنی انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں، شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں۔ یہ جو جڑوں کا گہرا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ جو کہ ہمارے دل کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ جو شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں تو عقیدے کے بعد جو ہمارے عمل صالح نکلتے ہیں نا ہماری ذات سے، یہ اصل میں اس درخت کی شاخیں ہیں جو مسلسل بہترین پھل اور پھول دیے چلا جا رہا ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے یہ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ایسی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ ہر آن اور اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کی اس مثال سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اس درخت کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، یعنی کہ میرا رابطہ عقیدہ توحید، ایک اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ زمانے اور وقت کے شدید طوفان، آندھیاں آ جائیں، زلزلے آ جائیں، اس درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ کبھی بھی اپنی توحید کو کمزور نہیں کرنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کلمہ طیبہ کا درخت نشو و نما کے اعتبار سے بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ کلمہ طیبہ ایک ایسی عالمگیر سچائی ہے جسے کائنات کے ذرے ذرے کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، لہٰذا وہ اپنی طبعی نشو و نما میں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب عقیدہ توحید انسان کا دل میں مضبوط ہے، کہ آپ نے جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہی نشو و نما پاتا ہے نا، جس کی جڑیں کمزور ہوں گی نہ تو وہ نشو و نما پائے گا، پھل درخت نہ وہ بڑا ہوگا، نہ اس کے اوپر کوئی پھل آئے گا۔ تو جتنا عقیدہ میرا اور آپ کا مضبوط ہوگا نا، اتنا زیادہ جو ہمارا ایمان کا درخت ہے اس کے اوپر عمل صالح کا پھل آئے گا۔ یہ ہے اس کے اندر بات جو چھپی ہوئی ہے۔ جب انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش الہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے کر دیتے ہیں تو انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو عمل ہوتے ہیں، اس کے عمل صالح
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہاں کبائر سے بچنا جو ہے وہ پھر میرے آپ کے لیے ضروری ہے. اب چلتے ہیں اور ہم آغاز کرتے ہیں احادیث کا. پیج نمبر اپنے پاس سے آپ بتا دیجیے گا کون سا ہے. میرے پاس پیج نمبر 86 ہے اور آج ہم مسئلہ نمبر 4 کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مسئلہ نمبر 4 پیج نمبر بتائیے گا. 100 ہے. چلیں. کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. بابا سے بلند اس نیت سے حدیث پڑھنی ہے میں نے اور آپ نے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ان ابی ذرع رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم علیہ ثوب ابیض ثم اتیته فاذا هو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فجلست الیہ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق. اب یہ زنا سے مراد زنا ہے اور سرقہ سارق کسے کہتے ہیں چور کو سارقہ چورنی کو. ٹھیک ہے تو اس طرح کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں عربی کے الفاظ کے ساتھ بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے. قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا ثلاثا مطلب تیسری مرتبہ. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے. سفید سے کیا پتہ چلا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بھی سفید ہوتا تھا پر آپ نے یہ پسندیدہ بھی فرمایا. عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے مردوں کے لیے سفید لباس بہت پسندیدہ ہے. میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی اللہ کے نبی سو رہے تھے. میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے. میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتہ چلا کثرت کلام کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا نا قولوا للناس حسنا اچھی بات کرنی چاہیے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو تھوڑا سا آپ نے ناراضگی کا خفگی کا اظہار فرمایا. بس جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. یعنی کہ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے بار بار یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی. اب دیکھیں اس کے اندر کیا بات آ رہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو تو وہ جنت میں جائے گا. تو بالیقین جائے گا لیکن اپنے ان گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. اب ان گناہوں اب یقینا زنا کتنی مرتبہ کیا چوری کتنی مرتبہ کی اس کی سزا بھگتنے کے بعد اگر تھوڑے عرصے بھی بالفرض 1-1.5 مہینہ بھی جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں گیا تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مسلمان تھا وہ کلمہ پڑھتا تھا جنت میں تو جائے گا ہی جائے گا لیکن پہلے اپنے گناہوں کا وبال بھگتنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں کیا بات ملتی ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن ادخل الجنت ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز اصل میں وہ کامیاب ہے. تو میرے آپ کے لیے عمل کی بات کیا ہونی چاہیے کہ گناہ اس نیت سے نہ کریں کہ کوئی بات نہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے بلکہ ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن عمر نہیں ہے اس کو عمر پڑھیں گے. عمر ابن العاصی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقولو، چلیے آپ کے سامنے نہیں ہے، سوری بک نہیں ہے آپ کے سامنے، میں کھول دیتی ہوں. ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت فینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احذر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوزع السجلات في كفة وبطاقة في كفة فتاشت السجلات وسكلت البطاقة فلا يسكل مع اسم الله شيء. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ علیہم اجمعین. اب یہ علیہم اجمعین کیوں آیا؟ علیہم تو جمع کا صیغہ ہے، تو دیکھیے یہ نسبت کتنی لمبی چل رہی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص. ٹھیک ہے، عمر کے بیٹے عاص اور عبداللہ کے بیٹے عمر، تینوں سے جو ہے وہ یہ روایت مل رہی ہے. اسی لیے نہ تو علیہ آیا، نہ تو علیہا آیا، بلکہ علیہم اجمعین آیا. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے. ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ یعنی کہ کیا نامہ اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان گناہوں کے بارے میں تیرے پاس کوئی عذر موجود ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ تحریر ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ پر چلے جاؤ. بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو گناہوں کے دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری ہو ہی نہیں سکتی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اس سے مجھے آپ کو کیا بات پتہ چلی؟ پہلی بات تو یہ دکھ رہی ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سچ بول رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کاتبوں نے مجھ پر کچھ ظلم کر دیا یا میرے بارے میں وہ لکھ دیا جو میں نے نہیں کیا تھا، یا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے پاس کوئی عذر بہانے ہیں، میں عذر بہانے پیش کرتا ہوں. عذر بہانے کرنا بھی مومنانہ مزاج نہیں ہے. 11ویں پارے کی پہلی آیت ہے یعتذرون. کچھ لوگ تبوک کا واقعہ پڑھیں گے، جب اس میں عذر بہانے کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا. پھر اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری وہ نیکیاں چاہے وہ ہم نے تسبیحات کی صورت میں کی ہوں، وہ قیامت کے دن لکھی لکھائی ہمارے سامنے لائی جائیں گی. گویا جو بات بھی ہم ادا کرتے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے. جیسے لکھت پڑھت کا آپ کو پتہ ہے نا، حساب جو ہے وہ بڑا پکا ہوتا ہے. جو زبانی کلامی بات ہوتی ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، جو لکھت پڑھت ہوتی ہے اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے.
تو بالکل اسی طرح سے ہماری ہر تسبیح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھی چلی جا رہی ہے، اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس دن انسان کا کوئی ایک نیک عمل بھی اس کو گناہوں سے نجات دلا کر جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کرتے کرتے جہنم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی ایک نیکی کام آتی ہے اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر ساتھ میں ایک اور بات کیا ارشاد فرمائی کہ انسان نیکیاں کرتے کرتے جنت کے بھی بالکل قریب ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایک گناہ ایسا کر دیتا ہے وہ، جس کی وجہ سے پھر وہ ساری نیکیوں کے دفتر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اپنے لیے عمل کی بات لیتے ہیں اس میں سے جی کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، اچھا جی، یہ پروجیکٹر بند ہوا ہوا ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں، میں یہی سوچ رہی آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لائٹ بلنک ہوئی ہوگی نا اس پہ ہو گیا ہوگا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك، ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا أبالي یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ جی رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، اور اگر آج کی جو لیسن تھا ہمارا اس میں سے ہم قولوا للناس حسنا لیں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت نبی میں رہنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ نہیں کیا، یا مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں عمل کی بات پتہ چلتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے تو تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو۔ یہ بہت قابل غور بات ہے، اور ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ ریلیونٹ ہے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے مغفرت سے، ہاں شرک نہیں کیا ہوگا تو پھر یہ معافی ملے گی، تو میں روئے زمین کے برابر ہی تیری مغفرت کر دوں گا، یعنی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ لوگوں کو مایوسی نہیں دلانی چاہیے کہ تم نے بہت گناہ کر لیے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اور 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے بخش دیے جائیں گے، ہاں شرک اگر ہوگا، اور شرک کا اتنا سا شائبہ بھی ہوگا، کسی اور کے ساتھ بھی امیدوں کا دامن وابستہ ہوگا، کبھی کسی کو پکارا ہوگا، اور شرک کی تینوں قسمیں ہوتی ہیں، یہ شرک فی ذات ہوگا، شرک فی العبادات ہوگا، یا اس کے ساتھ ساتھ شرک فی صفات جو ہم نے آج پڑھا، کسی بھی چیز میں شرک ہوگا تو پھر یہ مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے آپ سے راضی ہو، اور مجھے آپ کو جو باتیں ہم پڑھے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔